السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی روضۃ محمد فی الریاض وصل علی بلد محمد فی البلاد وصل علی قبر محمد فی القبور وصل علی جسد محمد فی الاجساد وصل علی روح محمد فی الارواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک دو آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ رمضان المبارک کا یہ دوسرا جمعہ ہے۔ اسی حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے اس مہینے کا تعارف کروایا، فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ صرف قرآن پاک ہی نہیں بلکہ جتنی بھی کتابیں آسمان سے اتریں اللہ پاک نے اسی مہینے میں اتاری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی بھی اسی مہینے میں آئی، رمضان المبارک میں ہی۔ تو یہ مہینہ
قرآن پاک کی نسبت سے عظمت والا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت کو بہت زیادہ بڑھا دیا قرآن پاک کی نسبت سے۔ اور اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہمارے اکابر اسلاف بزرگان دین، وہ قرآن پاک کا بہت زیادہ اہتمام کرتے، قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت فرماتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس مہینے میں اللہ پاک اپنے بندوں کا شوق دیکھنا چاہتے ہیں کہ نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں کس قدر شوق اور جذبہ ہے۔ اللہ پاک یہ دیکھنا چاہتے ہیں، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ دنیا کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا تو قابل ستائش اور قابل تعریف نہیں ہے، لیکن نیکی میں، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اللہ چاہتے ہیں کہ وہ دیکھیں کہ مومن ایک دوسرے سے آگے بڑھیں۔ ہم احادیث میں یہ اکثر پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں لگے رہتے۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ضعفاء، کمزور، مساکین صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مالدار صحابہ کرام ہیں، یہ ویسے بھی وہ سارے اعمال کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، اور ان کے پاس مال کی فراوانی بھی ہے، خرچ بھی خوب کرتے ہیں۔ ہم باقی اعمال میں تو ان کے ساتھ رہتے ہیں، مال ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس مال ہو، ہم وہ خرچ کر کے ہم بھی ان کے مقابلے میں آ جائیں۔ یہاں سے جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جو جذبہ ہے وہ نیکی میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم بھی ہمارے مکانات بھی ایسے ہوں، ہماری آسائشیں بھی ایسی ہوں، ہماری سہولیات بھی ایسی ہوں، یہ نہیں، بلکہ یہ جذبہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اعمال جو بدنی ہیں، قولی ہیں، ان میں تو ہم اور یہ برابر ہیں، لیکن وہ اعمال جو مال سے سر انجام دیے جا رہے ہیں، ان میں یہ ہم سے آگے نکل جاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ فراوانی دے، ہم بھی خرچ کریں اور ان کے مقابلے میں آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آپ کو ایک عمل بتلاتا ہوں، آپ اسے اختیار کریں۔ مالداروں نے جتنا مال خرچ کیا ہے، آپ اس عمل کو اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بغیر مال خرچ کیے ہوئے ان کے برابر اجر و ثواب سے نواز دیں گے۔ اب یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے خوش ہوئے
کہ بھی مال کی فراوانی، اس کی حفاظت، اس کی دیکھ بھال، اس کو کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ نہیں کرنا، یہ 10 مسئلے اور سیدھا سادہ ایک عمل اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں، اس کو ہم کریں گے، یہ مال کمائیں گے، حفاظت سے رکھیں گے، پھر 10 جگہوں پہ کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں نہیں خرچ کرنا، اور پھر یہ کہ کل قیامت کے دن حساب کتاب دینے میں لمبی لائن میں لگے ہوں گے اور ہم سیدھے سیدھے آرام سے بغیر کسی مشقت میں پڑے ہوئے آرام سے نکل جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں آسان سا راستہ دے دیا، تو صحابہ اکرام بڑے خوش ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بہت اچھی بات ہے، وہ کیا عمل ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کریں۔ جو مال خرچ کر کے یہ اجر و ثواب کماتے ہیں، اللہ اس کے خرچ کیے بغیر ہی آپ کو اس پڑھنے پر وہ سارا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، یعنی دونوں برابر آ گئے۔ اب یہ بہت خوش اور خوشی میں حضور سے فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ یہ صرف ہمارے لیے ہے، یعنی ہم کریں گے تو یہ اجر کمائیں گے، ایسا تو نہیں کہ ہمیں دیکھا دیکھی مالدار بھی شروع کر دیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ تو سب کے لیے ہے، سب کے لیے۔ اب نمازوں کے بعد یہ لگے ہوئے ہیں ان تسبیحات کے کرنے میں۔ مالداروں نے دیکھا کہ بھی یہ تو نیا کام شروع ہو گیا، اس سے پہلے تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے جستجو کی تو ان کے سامنے بات آ گئی کہ یہ اللہ کے نبی کے پاس تشریف لے گئے تھے اور جا کر کے انہوں نے اس کوڑن کا اظہار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ ایک شارٹ راستہ بتلا دیا۔ اب دیکھیں، نیکی کی جستجو طلب اسی بات کا نام ہے۔ انہوں نے بھی فوراً اس کو کرنا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے دیکھا سنا، فوراً اس عمل کو انہوں نے بھی کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ غرباء فقراء پھر حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ اب انہوں نے بھی اس کو کرنا شروع کر دیا، وہ پھر آگے نکل گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بھئی یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، ہمیں اس پر راضی رہنا ہوگا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں نیکی میں، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ ہمیشہ رہتا، اور اللہ پاک کا حکم بھی یہ ہے کہ ایمان والے نیکی میں، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں۔ میرے عزیزو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے، تلاوت کا مہینہ ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کا مہینہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا رات دن میں ایک دعا روزے دار کی اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں ایک دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ دعا کرنے والے ایسے ہیں جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، کبھی رد نہیں ہوتی۔ ایک تو مظلوم جس کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو، فرمایا اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ کے عرش پر پہنچتی ہے۔
دوسرا فرمایا عادل بادشاہ، نیک صالح حکمران، اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اور تیسری آپ نے ارشاد فرمایا روزہ دار کی دعا افطار کے وقت میں جو دعا کرتا ہے کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتی۔ لیکن میرے عزیزو، دعا کی قبولیت کا یہ مطلب نہیں کہ جو ہم کہیں ادھر ہم کہیں اور ادھر وہی ہو جائے۔ میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں۔ ایک بچہ ہے، چھوٹا ہے، وہ اپنے والدین سے کسی چیز کا تقاضا کرتا ہے۔ والدین سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ ہے، ابھی یہ چیز سنبھال نہیں پائے گا، وہ اس کو روک دیتے ہیں کہ تھوڑا بڑا ہو جاؤ پھر یہ چیز ملے گی۔ بالکل اسی طرح سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جب کوئی ایمان والا ہمارے سامنے دعا کرتا ہے اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے ہمیں حیا آتی ہے، شرم آتی ہے۔ ہم کبھی بھی اپنے بندوں کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتے۔ رہا یہ کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس دعا کی برکت سے کبھی تو کسی مصیبت سے اس کو بچا لیا جاتا ہے، کبھی کسی آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ کر کے رکھ دی جاتی ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب ایمان والے کے سامنے اللہ ذکر فرمائیں گے کہ آپ نے فلاں موقع پر دعا کی، یہ کی، کہے گا کی، یہ دعا کی، ہم نے آپ کی اس دعا کی برکت سے یہ پریشانی دور کی، اس دعا کی برکت سے اس مصیبت سے بچایا، یہ دعا آپ کی آخرت کے لیے ہم نے رکھ دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا آخرت میں اس دعا کا جب وہ اجر دیکھے گا تو حسرت کرے گا کہ اے کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی، ساری آخرت میں میرے لیے رکھ دی جاتی۔ تو بھائی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ علماء نے تو لکھا کہ رمضان المبارک میں غصے میں کسی کو بددعائیہ کلمہ نہیں کہنا چاہیے، نہ ملازم کو کہنا چاہیے، نہ بچوں کو کہنا چاہیے، نہ کسی اور کو کہنا چاہیے۔ یہ مہینہ پورا کا پورا ہی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا ہے۔ عین اس موقع پر آپ نے کوئی بددعائیہ کلمہ کہا اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو اس کے لیے پریشانی ہوگی۔ جب بھی کہیں خیر کا کلمہ کہیں اور اچھے کلمات کہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ افطار کے وقت جب مسلمان دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں سے کہتے ہیں اب یہ کام چھوڑ دو، روزہ دار کی دعا پر آمین کہو اور گواہ رہو جو اس نے مانگا ہم نے وہ دے دیا اور اس کی مغفرت فرما دی۔ میرے عزیزو، یہ مہینہ تو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کا ہے۔ ایسی توبہ کہ کچھ ہو جائے وہ ٹوٹنے نہ پائے، سچی توبہ کا ہے۔ دیکھو یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم اس مہینے میں اللہ سے پکی سچی توبہ کریں۔ پہلے بھی میں نے کئی دفعہ ایک بات عرض کی ہے۔ ایک صاحب تھے جگر مراد آبادی، یہ انڈیا کے مشہور شاعر تھے اور بڑے عظیم آدمی تھے۔ ابتدائی زندگی کچھ اچھی نہ تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ متوجہ ہوئے
حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اور حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعہ سے حضرت سے ملاقات کا وقت طے کیا. حضرت نے اجازت مرحمت فرما دی کہ تشریف لے آئیں. جب یہ حضرت کی مجلس میں گئے تو حضرت سے کہا کہ میں آپ کی مجلس میں آپ کی خدمت میں کچھ دعائیں لے کر آیا ہوں، آپ میرے لیے کچھ دعائیں کر دیں. یہاں سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ آدمی کو صلحاء کی خدمت میں، اہل اللہ کی خدمت میں آخرت کی دعاؤں کے لیے جانا چاہیے. دنیا کے کام تو ہوتے ہی رہتے ہیں، دنیا کے کام تو ہوتے ہی رہتے ہیں. ہم بزرگوں کی خدمت میں جاتے ہیں، یہ نوکری لگ جائے، یہ رشتہ ہو جائے، یہ کام ایسا ہو جائے. اس نیت سے کبھی نہیں جاتے کہ ان سے جا کے دعا کروائیں کہ ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو اور اللہ ہماری مغفرت فرما دے. تو یہ جگر جو جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اس کی سوچ بھی ویسی ہی ہوتی ہے. پہلی ملاقات اور حضرت کی خدمت میں گئے، جا کر کے کہنے لگے کہ میں چند دعائیں کروانے آیا ہوں. حضرت نے فرمایا ارشاد فرمائیں. کہا پہلی دعا تو یہ کر دیں کہ میری ایک بری سی عادت ہے جو میں نے پال رکھی ہے، چھوڑنا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا وہ کیا عادت ہے؟ کہنے لگا کہ میں شراب پیتا ہوں، میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں. آپ دعا فرما دیں کہ اللہ یہ مجھ سے چھڑوا دے. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے. اور کیا دعا ہے؟ کہا دوسری دعا یہ ہے میری داڑھی نہیں ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں داڑھی رکھ لوں تاکہ حضور جیسا چہرہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. اور کیا دعا ہے؟ کہنے لگے ایک دعا یہ ہے کہ میں نے حج نہیں کیا، آپ دعا فرما دیں اللہ مجھے حج نصیب فرما دے. فرمایا ٹھیک ہے. اور کیا دعا ہے؟ کہا بس آخری دعا ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے. حضرت نے ہاتھ اٹھائے، دعا فرما دی. جگر صاحب بھی ساتھ شامل ہیں. دعا کے بعد جگر صاحب نے داڑھی چھوڑ دی، چھیڑ چھاڑ ختم کر دی، پوری داڑھی سنت کے مطابق. شراب چھوڑ دی. جب شراب چھوڑی تو سخت بیمار پڑ گئے. بڑے بڑے ڈاکٹروں اطباء کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے یکدم چھوڑ دی، اس کی وجہ سے آپ کی طبیعت خراب ہو گئی. اب ایک ہی شکل ہے آپ کے بچنے کی کہ آپ دوبارہ سے پئیں اور پھر ایستا ایستا چھوڑیں، ہم دوائی بھی کریں گے. تو یہ جگر صاحب کہنے لگے ان ڈاکٹروں سے کہ اگر میں نہ پیوں، نہیں پیوں تو کیا ہوگا؟ وہ کہنے لگے جی آپ کی موت واقع ہو جائے گی، آپ مر جائیں گے. کہا اچھا. اب جگر صاحب کے الفاظ سنیں. یہ میں خیر القرون کے زمانے کا واقعہ نہیں سنا رہا، ابھی کا واقعہ سنا رہا ہوں. جگر صاحب نے کہا کہ آپ گواہ رہیں، میں وہ زندگی نہیں چاہتا جو اللہ کو ناراض کر کے حاصل کی جائے، اس سے وہ موت اچھی جو اس کی رضا میں آ جائے. میں وہ زندگی نہیں چاہتا اب جو میرے رب کو ناراض کر کے حاصل کی جائے، اس کے بدلے میں وہ موت آ جائے جو اس کی رضا میں ہو. میری موت کیوں ہوگی کہ میں نے شراب چھوڑ دی؟ کس لیے چھوڑی؟ اپنے رب کی رضا میں چھوڑی.
موت آ گئی تو یہ میرے لیے ذریعہ نکلا. نہیں پی. اور اللہ نے صحت دے دی, داڑھی رکھ لی, حج کر لیا. تو جگر رویا کرتے تھے, کہتے تھے جس اللہ نے اپنے محبوب بندے کی 3 دعائیں قبول کر لی, مجھے یقین ہے کہ چوتھی بھی قبول کر لی, قیامت کے دن اللہ میری مغفرت بھی فرما دیں گے. میرے پیارو, یہ رمضان ہے. ایک تو ہم یہ نیت کریں, جو لوگ داڑھی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں وہ روک دیں. دیکھو یہ وہ گناہ ہے, نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی گناہ میں, روزہ رکھا ہوا ہے تو بھی گناہ میں, تراویح کر رہے ہیں. دیکھیں چوری کی, جب چوری کی تو گناہ ہوا, چوری ختم, گناہ ختم. غیبت کی, جب غیبت کر رہے ہیں گناہ ہے, غیبت چھوڑ دی, گناہ ختم. لیکن یہ گناہ مستقل ساتھ چل رہا ہے. اور دوسری بات, نماز کا اہتمام, کچھ بھی ہو. دیکھو یہ مہینہ بہت اونچا مہینہ ہے, جیسے جہاز کی سواری بہت اونچی ہے. اس مہینے میں وہ سارا سال جو روحانی سفر ہم حاصل نہیں کر پاتے, روحانی ترقی حاصل نہیں کر سکتے, اس ایک مہینے میں اللہ وہ روحانی ترقیاں میں نصیب فرما دیتے ہیں. جیسے آپ لاہور میں یہاں سے جائیں, گاڑی سے جائیں گے 24 گھنٹے لگیں گے, ٹرین سے جائیں گے 20 گھنٹے لگیں گے, جہاز میں 1 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے. یہ مہینہ روحانی ترقی کے اعتبار سے بہت تیز رفتار ہے, لیکن جہاز تباہ ہو جائے, گر جائے تو بچنے کا امکان نہیں, نقصان زیادہ ہے. اس مہینے میں اللہ کی نافرمانی ہو تو بہت خطرات ہیں, بہت خطرات ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جبرائیل بد دعا کر رہے ہیں, حضور آمین کہہ رہے ہیں. کیا بد دعا ہے؟ وہ انسان تباہ و برباد ہو جائے, اس کا کچھ نہ بچے, جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے. یعنی اس قدر اللہ کی رحمت ہو اور پھر بھی کچھ نہ حاصل کر سکے. آخری بات, حضور علیہ السلام کے پاس ایک دیہاتی آئے, دیہات کے رہنے. حضور سے آ کر کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ, قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ لیں گے. کہنے لگا آپ تو نہیں لیں گے نا, آپ تو نہیں لیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں میں نہیں, اللہ لیں گے. تو یوں چٹکی بجائی اور اچھلتا ہوا جا رہا ہے. کہنے لگا پھر کیا کام, پھر تو کامیاب ہی کامیاب ہے. حضور نے ارشاد فرمایا بلاؤ. بلایا, فرمایا میاں کیا مطلب, کیا مطلب, کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کہنے لگا یا رسول اللہ کریم ہے نا, اللہ کریم ہے نا. آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کریم ہے. آپ نے فرمایا کریم کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ دیہاتی کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے تو کریم کا معنی یہ سمجھا ہے جو دشمن پر پورے طور پر قابو پالے اور دشمن کے بچنے کے کوئی امکان نہ ہو, پھر وہ کہے جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا, جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. اللہ کریم ہے, جب اللہ کریم ہے تو پھر کوئی غم نہیں ہے. اس کی شان یہ ہے کہ جو دشمن, جو انسان جہنم کا مستحق ہو اس کو کہہ دے جاؤ تجھے میں نے معاف کر دیا. آپ نے ارشاد فرمایا اگر اس رب کے کریم ہونے کے معنی کو کسی نے سمجھا ہے تو اس دیہاتی نے سمجھا ہے, اس دیہاتی نے سمجھا ہے. دیکھو میرے پیارو, اللہ کریم ہے اور یہ رمضان کا مہینہ ہے. ہم اللہ کے سامنے پڑ جائیں اور اللہ کے سامنے روئیں, معافی مانگیں, اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور آئندہ کے لیے اپنی زندگی کا قبلہ سیدھا کرنے کی کوشش کریں. ہم کیا کوشش کریں گے؟ یہ بھی اسی سے مانگیں, اللہ ہی سے مانگیں. اے اللہ ہم کچھ نہیں, ہمارے بس میں کچھ نہیں, آپ ہی اپنی کرم سے ہماری زندگی کی جو کشتی ہے بھنور میں پھنس گئی ہے, آپ ہی اس کو
کنارے لگا دیجئے، آپ ہی ہمیں سیدھے رخ پر چلا دیجئے۔ انشاءاللہ اس مہینے میں اگر ہم توبہ طائب، سچے دل سے توبہ طائب ہو کر اللہ کی طرف رجوع کریں گے، معافی مانگیں گے، روزے کا، تراویح کا اہتمام کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، تو آپ یقین جانیے انشاءاللہ رمضان میں ہی آپ دیکھ لیں گے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں گے اللہ کس طرح سے آپ کے کام بناتے ہیں اور کس طرح سے آپ کو پریشانیوں سے نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن